بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم پڑھ رہے تھے پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر، جس میں ہم نے اس کی سمٹمز پڑھے تھے اور پیرانوئڈ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں پہ عجیب و غریب شک کرتے ہیں، ان کا مسٹرسٹ ہوتا ہے، ان کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ ریلیشن شپ میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، ان کا ریلیشن شپ ٹائم تک نہیں چل سکتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا وہ لوگوں کے کریکٹر پر اٹیک کرتے ہیں اور وہ کوئی ریزن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے لوگوں پہ شک شبہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کی اب ہم نے کازز پڑھنی ہے۔ کازز میں انہوں نے کہا ہے دی ایگزیکٹ کازز آف پی پی ڈی از ناٹ نوز بٹ اٹس لائکلی انوالو a combination of biological and psychological factors. The factors that PPD is more common in people who have close relative with the schizophrenia suggest a genetic link between the two disorders. Early childhood experience including physical or emotional trauma are also suspected to play a role in the development of post-traumatic stress disorder. یعنی انہوں نے کہا اگر causes دیکھا جائے تو انہوں نے کہا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا، جب انہوں نے دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ ٹائپس نہیں ملیں کہ ہم کس طرح سے اس کے کازز بیان کر سکیں، لیکن انہوں نے کہا ہے اگر ہم یہ بھی دیکھیں تو بایولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی فیکٹرز دونوں کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے جب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ان کی کلوز ریلیٹیوز ہیں یعنی شیزوفرینک کے ہیں تو وہ ان کو دیکھا جائے تو ایسے زیادہ تر پیشنٹ ان میں جینیٹک لنک بھی پایا جاتا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک چائلڈہڈ ہے، یعنی اس کا چائلڈہڈ اتنا ڈسٹرب ہوا ہے جس کی وجہ سے اس نے چائلڈہڈ اپنا بہت ڈسٹرب فیل کیا ہے، یا اس کو نیگلیکٹڈ چائلڈ ہوگا یا کوئی نہ کوئی ہارمفل چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ دوسروں پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فزیکل اور ایموشنل کوئی ٹراما ہوا ہوتا ہے یا کوئی ٹرامے کے بعد، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کوئی ایسی چیزیں جو اس کو لیے بیئریبل نہیں تھیں اس کے چائلڈہڈ میں، تو اس کو بھی ہم اگر ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ پلے رول ادا کر سکتی ہے ڈیولپمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اسے کس طرح سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا فزیکل سمٹمز آر پیرنٹس دیٹ ڈاکٹر present the doctor will being evaluating performing a complete medical and psychiatric history and indicate of the physical exam. Although there are no laboratory tests to specially diagnose personality disorder, the doctor might usually various diagnosed tested to rule out a physical illness as causing of symptoms. یعنی انہوں نے کہا ڈائگنوز کے لیے ان کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈاکٹرز یا سائیکائٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ہی وہ جانچ پڑتال کر لیتے ہیں کہ اسے کیا سمٹمز ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اسے کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کچھ ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہیں، ٹریٹمنٹ میں سائیکو تھیراپیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ میڈیکیشن دی جاتی ہیں جس میں ان کی کوپنگ سکلز کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، ان کی امپروو کی جاتی ہے، سوشل انٹریکشن، کمیونیکیشن اینڈ سیلف اسٹیم کو جو امپروو کیا جاتا ہے۔ پھر ان کو ان کی ٹاکنگ کے ذریعے یعنی سائیکو تھیراپی کے ذریعے اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں پہ ٹرسٹ کریں۔ پھر انہوں نے کہا ہے ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ایک چیلنجنگ کے طور پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اگر وہ سامنے والا انسان ڈسٹرب ہو رہا ہے، کسی پہ شک شبہ کر رہے ہیں، تو ہم نے اسی کی باتوں کو چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ شک کر رہے ہیں تو کسی انسان پہ شک کر رہے ہیں تو آپ کو کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہیں کہ آپ اس کا شک آپ کا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا اگر دیکھا جائے تو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے جس کے لیے میڈیکیشن ہوتی ہیں، اینٹی انزائٹی ہوتی ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں، پہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگز، ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا پورا ٹاپک ختم ہو گیا ہے، آج کے لیے اتنا ہی، کل نیو ٹاپک پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔